السلام علیکم ناظرین، میں ہوں البینہ اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام انسائیڈ دی نیوز۔ ناظرین، بھارتی آرمی چیف کی گیدڑ بھبکیوں پر افواج پاکستان کا کرارا جواب۔ میجر جنرل آصف غفور کا کہنا تھا کہ یہ جو انڈین آرمی چیف کا ایک بیان ہے یہ کافی غیر مناسب اور بالکل ہی ایک غیر ذمہ دارانہ بیان ہے، اور اگر اس قسم کی کوئی کوشش کرتی ہے انڈین آرمی تو افواج پاکستان ہر طریقے کے سیناریو کے لیے ریڈی ہیں اور کسی بھی جارحیت دینے کا جواب دینے کے لیے وہ اس وقت تیار ہیں۔ دوسری جانب یہ بھی کہنا تھا ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہ پاک فوج جارحیت کے ساتھ ساتھ جواب دینے کو تو تیار ہے، لیکن بھارت جو فالس فلیگ آپریشن کا ڈرامہ کر رہی ہے اس کے حوالے سے بھی وہ جانتے ہیں کہ تمام تر تیاری ہو رہی ہے تاکہ یہ تمام تر آپریشن ہو سکے، اور اگر اس قسم کی کوئی صورتحال بنتی ہے، ابھرتی ہے، تو تمام تر خطے کو اس کے نقصانات اٹھانے پڑیں گے۔ دوسری جانب امریکن کونسل آن فارن ریلیشنز میں وزیر اعظم عمران خان صاحب کی تقریر کو کافی سراہا جا رہا ہے، کیونکہ ان کا لب و لہجے کے ساتھ ساتھ ان کے دلائل اور موقف بھی جو ہیں کافی مضبوط دکھائی دیے، لیکن اسی وجہ سے جو وہاں پر لوگ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کشمیر ڈسپیوٹ کے حوالے سے بات نہیں کی، بلکہ انہوں نے بات کو جو ہے انہوں نے لے کر گئے بات کو دوسری ایشوز کی طرف، جو کہ پاکستان کے کچھ مسائل تھے اس پر انہوں نے بات کرنا شروع کر دی، پاکستان میں ویمن رائٹس کے اوپر بات کرنا شروع کر دی، اور کشمیر ایشو یا کشمیر ڈسپیوٹ سے صورتحال کو ایک سیناریو کو ہٹا کر دوسری طرف لے کے جانے کی کوشش کی گئی۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب کا جو ایک اسٹیٹمنٹ تھا جو کہ ان کی پرائم منسٹر بننے سے پہلے وہ دیتے رہے، وہ بار بار یہ کہتے رہے کہ ہمارا کسی بھی طرح کا جو ہم نے امریکہ کی جو سپورٹ کی تھی 9/11 کے بعد، ہم امریکہ کی جنگ میں جو کودے افغانستان میں، یہ ہم نے بہت غلط کیا۔ ان کے اسٹیٹمنٹ کو کہا جاتا تھا کہ جب یہ پاور میں آئیں گے، جب یہ حکومت میں آئیں گے تو یہ یو ٹرن لے لیں گے، لیکن آج ہم نے دیکھا کہ ایسا نہیں ہوا۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے یہ بات انٹرنیشنل فورم پر امریکن کونسل آن فارن ریلیشنز میں کی، انہوں نے اپنے آج بھی موقف پر کھڑے رہے، انہوں نے یہ بات کی کہ یہ ہماری سب سے بڑی بھول تھی۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے جو ہے یہ ٹرمپ کے سامنے یہ بات بھی کی اور اپنے اس سٹانس کے اوپر وہ کھڑے رہے۔ دوسری جانب ان کی تمام تر اسپیچ کو جو ہے سراہا گیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے ایک دفعہ پھر اپنا سٹانس کلیئر کر دیا، انہوں نے کہا کہ وہ پیس ٹاکس کے لیے ریڈی ہیں۔ اگر ہم انٹرنیشنل لا کو اسٹڈی کریں تو 3 طریقہ کار ہوتے ہیں کسی بھی انٹرنیشنل ڈسپیوٹ کو سالو کرنے کے لیے، چاہے وہ بائی لیٹرل ہو یا وہ ملٹی لیٹرل ہو۔ اگر ہم کچھ میتھڈز کی بات کریں تو اس میں سب سے پہلا میتھڈ ہوتا ہے پیسفل سیٹلمنٹ کا، جس کی طرف پاکستان کی اور وزیر اعظم عمران خان صاحب کی کوشش ہے۔ فارن پالیسی بھی جو ہے ہماری پیس سیٹلمنٹ کے حوالے سے بالکل کلیئر ہے۔ دوسری جانب جو دوسرا میتھڈ ہوتا ہے وہ بائی فورس کا ہوتا ہے، اور تیسرا میتھڈ ہوتا ہے وار کا، یعنی پاکستان بار بار اپنی فارن پالیسی کے تھرو کہنا چاہ رہا ہے کہ ہم بائی وار یا جو وار کا ایک طریقہ کار جو میتھڈ ہوتا ہے ہم اس طرف نہیں جانا چاہتے، ہم پیسفل سیٹلمنٹ کے لیے تیار ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ پیسفل سیٹلمنٹ آخر ہوگا کیسے؟ کیونکہ پیسفل سیٹلمنٹ یا تو کسی کی میڈیشن سے ہو سکتا ہے، جو لوگ ہوتے ہیں، جو 2 پارٹیز ہوتی ہیں ان کے بیچ میں کوئی میڈیٹر بیٹھتا ہے اور پھر یہ پیسفل سیٹلمنٹ ہوتا ہے، یا پھر جو دونوں فریقین ہیں وہ ساتھ میں بیٹھیں اور اس مسئلے کو سلجھائیں۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ جب ہم بھارت سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ بات نہیں کرتے، اور جب ہم میڈیٹر کو بیچ میں لانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں 2 طرفہ ہمارا اپنا انٹرنل مسئلہ ہے۔ تو یہ دوبارہ سے بہت بڑا سوال اٹھتا ہے کہ آخر کیسے جو ہے ڈسپیوٹس کو ایڈریس کیا جائے گا۔ ساتھ ہی ساتھ ہم جو ہے انٹرنیشنل جو ڈپلومیسی اس پر بھی آج کے پروگرام میں بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں، اس وقت ہمارے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے جمال صدیقی صاحب نے، ایم پی ہیں پاکستان تحریک انصاف سے، اور باقی جو ہمارے گیسٹ ہمیں شو میں جوائن کریں گے ان کا بھی ہم آپ کو تعارف کرائیں گے۔ اس وقت ہم جمال صدیقی صاحب کو جو ہے ویلکم کرتے ہیں۔ سر السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں آپ سے بات کرنا چاہوں گی وزیر اعظم عمران خان صاحب کے اسٹیٹمنٹ کو، بہت سارے لوگ تو اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں جو کہ انہوں نے یہ یو ایس میں جا کے اسٹیٹمنٹ دیا کہ ہماری جو غلطی تھی سب سے بڑی، جو کہ ہم نے امریکہ کی جنگ میں ہم کودے، یہ وہ اسٹیٹمنٹ ہے جو ان کی گورنمنٹ میں آنے سے پہلے کا ہے اور بہت پرانا اسٹیٹمنٹ ہے۔ اس کو بہت زیادہ کرٹیسائز کیا جا رہا تھا اپوزیشن کی طرف سے، اور کبھی ان کو طالبان خان کا خطاب دیا جاتا تھا، کبھی کسی اور طریقے سے یہ کہا جاتا تھا کہ یو ٹرن لے لیں گے، لیکن آج وہ اپنے موقف پر کھڑے رہے۔ لیکن اب بھی کافی لوگ اس کو کرٹیسائز کر رہے ہیں، کچھ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اپنے سٹانس پہ نہیں رہیں گے مضبوط، کچھ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ طالبان خان ہے اسی لیے انہوں نے اس قسم کی بات کی ہے۔ آپ کیسے دیکھتے ہیں وزیر اعظم عمران خان کے اسٹیٹمنٹ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ البینہ شو کے ٹاپک پہ بات کرنے سے پہلے میں آج جو آزاد کشمیر میں اور جو زلزلے آئے ہیں، جو اموات ہوئی ہیں، لوگ زخمی ہوئے ہیں، پہلے تو میں خدا کے حضور ان کی مغفرت کی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لواحقین کو صبر دے، اور یہ جو قدرتی آفات آئی ہے اللہ تعالیٰ پاکستان کو اس پریشانی سے محفوظ رکھے۔
اور دیکھیں جو پرائم منسٹر نے بات کی ہے تو مجھ سمیت جو پی ٹی آئی کے وابستہ لوگ ہیں انہیں پورا یقین تھا کہ جو بات عمران خان نے پچھلے 23 سال پہلے بھی کی ہوگی وہ اگلے 23 سال بھی اسی پہ قائم رہیں گے، کیونکہ ان کی گفتگو میں وہ تضاد نہیں ہے جو ہمارے سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں میں ہوتا ہے یا ہمارے حکمران ڈپلومیٹ بیہیو کرتے ہیں امریکہ جا کے. تو انہوں نے امریکہ کے صدر سے ملے بھی اور امریکہ میں ہی یہ بھی کہا کہ ہم نے آپ کی جنگ لڑ کے بہت بڑی غلطی کی. تو بیسیکلی وہ یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ اگر کسی بھی جنگ کا ایندھن کوئی بھی ملک بنتا ہے تو وہ اپنے ملک کو سفر کراتا ہے، اپنی قوم کو سفر کراتا ہے. جو آج پاکستان جس حال میں جس اکانومیکل کرائسس میں ہے وہ اس دور کی جنگ کے اثرات ہیں کہ جو انہوں نے بتایا کہ ہم نے اتنے 1000 ارب کا ہمیں جو تجارتی خسارہ تو وہ ملک بہت دیر تک اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. یعنی ایک تو وہ ملک ہوتا ہے جو جنگ کر لیتا ہے تو جنگ کرنے کے بعد اسے دوبارہ پیروں پہ کھڑے ہونے کے لیے تو بے تحاشا سال چاہیے. لیکن آپ کسی جنگ کا ایندھن بھی اگر بن جائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ اپنے ملک کے ساتھ زیادتی کریں گے، جو کہ ماضی کے حکمرانوں نے کیا، اپنے ملک کے ساتھ زیادتی کی. میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم ایک کریڈیبل آدمی ہے، پوری دنیا ان کی کریڈیبلٹی کی متعارف ہے، اور اگر وہ امریکہ میں رہ کر یہ بات کرتے ہیں، اس ملک میں بیٹھ کر یہ بات کرتے ہیں کہ ہم نے آپ کی جنگ لڑ کی غلطی کی، تو میں سمجھتا ہوں پوری دنیا کے لیے ایک پیغام ہے یہ کہ ایک سچا اور ایک کھرا لیڈر ہے اس پاکستان کی جو جس کی ہاتھ میں بھاگ دوڑ ہے کہ وہ آپ کے ملک میں آ کے بھی کہتا ہے کہ ہم نے آپ سے جنگی بنیاد پہ دوستی کرنے سے ہمیں نقصان ہوا ہے. ہم نے جو بھی ہمارے ماضی میں ہم نے امریکہ کا ساتھ دیا تھا اس جنگ میں، کیا پہلے ہم نے ماضی میں کوئی ایسی کوشش کی تھی جس سے ہم کسی ملک کو بتا سکیں کہ آپ کی جنگ میں ہم کودے یا پھر آپ کی وجہ سے ہم نے سفر کیا؟ کیا ماضی میں کوئی ایسی کوشش دکھائی دیتی ہے؟ دیکھیں مجھے بڑی شرمندگی ہوتی ہے بات کہتے ہوئے کہ جو ہمارے ماضی کے حکمران امریکہ جاتے تھے اور وہ امریکن پریزیڈنٹ کے سامنے جس لب و لہجے کے ساتھ بات کرتے تھے تو وہ پوری دنیا کے سامنے ہیں، وہ ویڈیوز سامنے ہیں کہ وہ ایک وزیر اعظم پرچیاں لے کے بات کرتا تھا، دوسرا جی سر کرتا تھا. تو 1 مہینے پہلے بھی وزیر اعظم عمران خان نے ٹرمپ سے ملاقات کی تھی. وہ یاد ہے ٹرمپ کو کہ انہوں نے اس کو بتایا تھا کہ تم افغانستان کی لڑائی نہیں جیت سکتے کیونکہ تم نے افغانستان کی ہسٹری نہیں پڑھی ہے. تو وہ امریکن پریزیڈنٹ کو افغانستان کی ہسٹری پڑھا کے آئے ہیں کہ تم نہیں جیت سکتے، تمہیں ٹیبل پہ آنا پڑے گا. تو جو لیڈر دنیا میں جھگڑے فساد کی بات کرتے ہیں انہیں لوگ بہت تھوڑی دیر کے لیے یاد رکھتے ہیں. مودی کو لوگ بہت تھوڑی دیر کے لیے یاد رکھیں گے، لیکن جو وہ بور ہے آج وہ انڈیا کی قوم نہیں ہے. انٹرنیشنلی آپ دیکھیں تو کتنے پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، ان کو بچر انٹرنیشنلی بچر کہا جا رہا ہے اور ان کی تمام تر جو پبلسٹی ہے اس وقت نیگیٹو ہی ہے. تو دنیا کے لوگ اور جو عالمی ممالک کے سربراہ ہیں وہ ایسے لیڈر کو پسند کرتے ہیں جو جنگ کے بجائے ٹیبل پر بات کرنے کا فارمولہ رکھتا ہے کہ اور ٹیبل دنیا کی واحد چیز ہے جس پر سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں. اس دوسرے دورے کو وزیر اعظم عمران خان صاحب کے امریکہ آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ دوسرا دورہ بڑا خوشائند ہوگا. ایک جنرل اسمبلی کے اجلاس کی وجہ سے ایک موقع مل رہا ہے کہ اس وقت ہم کشمیر کے ایشو کو جتنی ہائپ کے ساتھ اجاگر کر سکتے ہیں، کیونکہ یونائٹڈ نیشن کی اسپیچ جو ہوگی وہ تو دنیا دیکھے گی کہ پاکستان کے وزیر اعظم کیا کہہ رہے ہیں وہاں کھڑا ہو کے، وہ انڈیا کو کس قدر ذمہ دار قرار دے رہا ہے اس امن کے خطے کے لیے، اپنا اس خطے کے امن کے لیے. تو یہی بات انہوں نے ٹرمپ کو بھی کی کہ آپ اگر اس خطے میں امن چاہتے ہیں تو میرے ایک طرف ایران ہے اور دوسری طرف افغانستان ہے. ایران افغانستان ہمارے مسلمان ممالک ہیں لیکن اس طرف انڈیا بھی ہے، میں ایک ہاٹ پلیٹ پہ ہوں بالکل بیچ میں. تو ایسے درمیانے ملک کے سربراہ کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے یہ فیصلہ کرنا کہ اگر وہ ایران اور سعودی عرب کی لڑائی بھی ہے لیکن دونوں ہمارے بھائی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وزیر اعظم جو رول پلے کر رہے ہیں، یہ تاریخ میں کسی نے رول پلے نہیں کیا کہ آج وہ سعودی عرب سے بھی یہ بات کہتے ہیں، آج وہ ایران سے بھی یہ بات کہتے ہیں، آج وہ امریکہ میں بھی یہ بات کہتے ہیں کہ ہمارے دوست کون ہیں، ہمارا سب سے بڑا محسن ہمارا چائنا ہے، وہ آج امریکہ میں یہ بات کیا کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر عمران خان صاحب اس کوشش میں کامیاب ہو گئے کہ اسلامی ممالک کے درمیان آپسی اختلافات کو ختم کرنے کی جو کوشش کر رہے ہیں وہ، تو یہ اس خطے کے لیے، یہ اسلامی ممالک کے لیے ایک بہت بڑا رول ماڈل ہوگا عمران خان صاحب کی شکل میں. ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد ہم بات کریں گے. جس طرح ٹرمپ نے ایک بار پھر ثالثی کی پیشکش کر دیا اور وہ یہ کہتے ہیں، انہوں نے بلکہ کلیم کیا ہے کہ جب بھی میں میڈیٹر بنتا ہوں تو میں ایک کامیاب میڈیٹر بنتا ہوں. اس کو کیسے دیکھتے ہیں ہمارے گیسٹ، اس پر بات کریں گے لیکن ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے. اسٹے ود اس آن انسائیڈ دی نیوز.
वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से कबल हम बात कर रहे थे तमाम तर जो सिनेरियो इसके ऊपर के किस तरह इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने कश्मीर इशू को जो है क्लियरली हाईलाइट करने की कोशिश की है। और अपने मेहमानों से बात करूँगी। सबसे पहले यहाँ पे अपने मेहमानों का तारुफ कराती चलूँ। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है नवीद एंथनी साहब ने, जो कि MPA पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैं, और हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है मोहम्मद अकमल साहब ने, जो कि तज्ज़ियाकार हैं। आप दोनों को भी प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। और नवीद, आपसे स्टार्ट करते हैं। अब बेसिकली हम बात कर रहे थे इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की स्पीच पर, जो कि उन्होंने अमेरिका में की है। जो ट्रंप हैं उनसे भी बात की उन्होंने, साथ ही साथ उन्होंने अमेरिकन काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस में भी बात की है। उन्होंने ये स्टांस क्लियर अपना वाज़े रखा कि 9/11 की जो जंग है, जो अमेरिका की जंग थी अफ़गानिस्तान में, उनका हमारा बीच में इंटरवीन करना या उनका साथ देना बहुत ज़्यादा गलत था। इस पर आप क्या कहेंगे, इस स्टेटमेंट पर? बहुत शुक्रिया। देखिए, बात यह है कि जब हम बात करते हैं थिंक टैंक्स पे या इंटरनेशनल फोरम्स पे, तो हमें थोड़ा सा इस चीज़ को भी याद रखना चाहिए कि ये जो माजी में जो जंग हम पे मुसल्लत की गई थी, इसमें पाकिस्तान, मेरा ख्याल है कि वो एक वाहिद खित्ता था। उन्होंने क्या क्या उन्होंने माजी की हुकूमतों से गिला भी किया। एक तरीके से कहते हैं कि डेमोक्रेट्स को बताया भी था कि ना करें, आप इसका हिस्सा ना बने, लेकिन डेमोक्रेट्स ने चूज़ किया कोलेटरल डैमेज। देखिए, वो जो भी उस वक्त सूरत हाल थी, उस वक्त शायद डेमोक्रेट्स नहीं थे, उस वक्त फौजी हुक्मरान थे। अच्छा, डेमोक्रेट्स नहीं थे उस वक्त जब हम इस जंग का हिस्सा बने थे। अगर जमहूरी हुकूमतें होती, अवामी नुमाइंदे होते, तो शायद सूरत हाल फ़र्क होती। लेकिन चूँकि जब एक चीज़ मुसल्लत हो गई थी, उसके बाद हमने सबसे ज़्यादा जो है इस जंग को जो है वो झेला है। ना सिर्फ झेला है, बल्कि हज़ारों जो हैं वो पाकिस्तानियों ने, सिविल और आर्मी के जवानों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया, और वो असरात आज भी पाकिस्तान पर हैं। और उस जंग से आज भी हम जो है वो दहशतगर्दी से जो है वो निमट रहे हैं। हमारी जो अंदरूनी हालात हैं वो आज भी हम दहशतगर्दी का जो है वो मुकाबला कर रहे हैं। और मेरा एक थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा डिफरेंट होगा कि देखें, वहाँ पर जाकर ये कह देना कि जी हमने इनको ट्रेंड किया था और हमने इनको बनाया था और हमने इनको सिखाया था और हमने लड़वाया था, ये शायद थोड़ा सा मुनासिब नहीं था। हमने उस दहशतगर्दी का मुकाबला किया था जो अंदरूनी तौर पर जिस दहशतगर्दी का हम शिकार रहे हैं, और हमने इसका बहुत बड़ा जो है वो प्राइस पे हमने किया, आज़ा भी भुगता है और प्राइस भी पे किया है। तो वो जो चीज़ें जिसकी वजह से हमने कुर्बानियाँ दी थी, हम उसको अगर ऑन कर लेंगे तो वो कुर्बानियाँ जिन्होंने दी थी शायद उनके साथ थोड़ी सी नाइंसाफ़ी हो जाएगी। ठीक है, लेकिन आप इटसेल्फ इस स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की, कि उन्होंने क्लियर किया, स्टांस बताया उनको कि ये जंग हमारी नहीं थी, हम पर मुसल्लत की गई थी और हमने साथ भी दिया, अपनी सरजमीन भी दी, अपने जवानों की कुर्बानी भी बर्दाश्त की। इसके अलावा हमने जो उनके जो रेफ्यूजीज़ हैं, अफगान रेफ्यूजीज़, उनको भी अपने पास पनाह दी। नहीं, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि वो आज भी जो हैं वो अफ़गान रेफ्यूजीज़ जो हैं वो पाकिस्तान में रहते हैं। बल्कि मैं तो ये भी कहूँगा कि अब तो यहाँ पर वो इतनी वो सराहियत कर गए हैं कि यहाँ पर कराची जैसे अगर शहर की मिसाल लें तो बेशुमार, नहीं ID कार्ड तो एक फ़र्क चीज़ है, कारोबार पे जो है जो जिस तरीके से उनका कंट्रोल है। आप किसी भी यहाँ कपड़े की मार्केट में चले जाएं, मैं आपको बड़ी सादा सी मिसाल देता हूँ, आपको तारिक रोड पे चले जाएं, डिफेंस में गोल्ड मार्क में चले जाएं, नाज़माबाद चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, तो ये जो है वो हमारे जो है वो अब सोसाइटी का एक पार्ट बन चुके हैं, बल्कि कहीं कहीं जो है ना वो डोमिनेट कर रहे होते हैं। तो इन सारी सूरतों में जो है हम आज भी पे कर रहे हैं इन सारी चीज़ों को। तो लेकिन जो बुनियादी बात, जो मेरा एक ओपिनियन ये है कि देखें, हमारी जो अफवाज हैं, जो हमारा फ़ख्र भी हैं और जिनके लिए हम दिन रात जो दुआएं भी करते हैं, उनके लिए अपनी जो है वो बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा भी रखते हैं कि मुल्क के दिफा के लिए वो अपना रोल प्ले कर सके। देखिए, उन्होंने मतलब आज भी जो है वो कुर्बानियाँ दे रहे हैं, और दहशतगर्दी का जो अंदरूनी तौर पर जिस चीज़ का हमें सामना है, हम उसका मुकाबला कर रहे हैं। लेकिन ये कहना कि जी उन सारे अनासर को हमने ट्रेंड करके वहाँ पे भेजा था, ये ज़रा किसी बैनुल-अक़वामी फोरम पे एक और बात जो कि
ہائی لائٹ ہو رہی ہے امریکن کاؤنسل آن فارن ریلیشنز کی, جب وزیر اعظم عمران خان صاحب کا جو سٹانس تھا کشمیر ڈسپیوٹ کے اوپر تھا, لیکن وہاں سے جو سوالات آئے وہ انہوں نے پاکستان میں جو نان مسلم کمیونٹی ہے ہماری, ان کا ذکر کیا کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, یہاں پہ جو عورتیں ہیں وہ محفوظ نہیں, عورتوں کے حقوق ان کو میسر نہیں ہیں. اس قسم کی ارریلیونٹ گفتگو لوگوں نے کی, وہاں سے کشمیر ڈسپیوٹ سے سچویشن کو ہٹانے کی کوشش کی. نمبر 1, یہاں پہ مائنورٹیز کو ایکول رائٹس یہاں پہ میسر ہیں, وہ بالکل سکون سے یہاں پہ رہ رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ افواج پاکستان میں کرسچن کمیونٹی کی تو بہت پہلے سے بھرتیاں ہوتی تھیں, اور اب بہت ہم بڑی پوزیشنز پہ ہندو کمیونٹی کو بھی دیکھ رہے ہیں. تو آپ کو نہیں لگتا کچھ انٹیریئر سندھ کے مسائل ہیں, واقعی ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے, لیکن وہ بھی اسپیسیفک کوئی کچھ نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں جو کہ وہ مسائل کو اجاگر کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کا ڈیفیمیشن ہو, تو اس ایشو کو اتنا زیادہ اوور ریٹڈ کر دینا, اتنا ایگزیجریٹ کرنا اور پھر اس پر بات کرنا, آپ کیا سمجھتے ہیں اس پر؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم پچھلے دنوں سے اسٹیٹ جو ہے یا گورنمنٹ جو ہماری جو ہے اس ایشو کو لے کے چل رہی تھی کہ انڈیا میں جو ہے جو نان مسلم جو مائنورٹیز ہیں وہاں پر جو مائنورٹیز مسلم ہیں, کرسچن ہیں, سکھ ہیں, اب ان کے ساتھ جو ہے وہ مودی کا جو رویہ ہے وہ غیر مناسب ہے, اور دنیا دیکھ رہی ہے. تو آپ دیکھیں کہ RSS کے گنڈے کیا کرتے ہیں جو ہندو نہیں ہے وہاں پر, ان کو باڈی پہ امبوس کرنا, ان کے ریلیجس سلوگنز, ان کو مارنا, ان کو جلانا, وہاں پر جو ہے ان کے لیے زندگی جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ تنگ کر دی گئی ہے. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. وہاں پر مسلمانوں کا جینا بہت مشکل ہے, کرسچنز کا جینا بہت مشکل ہے, سکھ جو ہیں وہ بڑی مشکل حالات میں زندگی گزار رہے ہیں. تو جب ہم یہ تصویر جو تھی وہ ہائی لائٹ کر رہے تھے تو پھر اس طرح کے کاؤنٹر کوسچن آنے تھے, اس لیے کہ یہ جو تھوڑا سا پچھلے چند دنوں سے سوشل میڈیا میں پاکستان میں بھی, مطلب یہ صرف آپ سندھ کے جو ہے وہ اس میں صرف بات نہیں کر سکتے. دیکھیں عامر مسیح کا قتل ہوا, میں بات کرنا چاہ رہا ہوں, اگر میری بات سن لیں گے تو میری اگر آپ بات سن لیجئے. دیکھیں سندھ کا ایشو نہیں ہے, یہ پنجاب میں بھی ایشو ہے. دیکھیں اسٹیٹ جو ہے ہم ریاست کی بات کرتے ہیں, لیکن KPK کی جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم بالکل خوش ہیں, ہمارے ساتھ کبھی کچھ نہیں ہوا. دیکھیں میں سب سے جو ہے اپنے آپ کو, جتنے میرے اطراف میں میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, میں ان سب سے زیادہ اپنے آپ کو زیادہ ایک سچا مخلص پکا پاکستانی جو ہے وہ کلیم کرتا ہوں. ٹھیک ہے, میں کلیم کرتا ہوں, جی میں کلیم کرتا ہوں کہ میں سچا مخلص پاکستانی ہوں. ٹھیک ہے نا. ریاست جو ہے وہ بالکل کور کرتی ہے تمام رائٹس کو جو یہاں پر جتنی بھی اکائیاں بستی ہیں, چاہے ان کا مذہب اسلام ہو, چاہے کرسچن ہو, چاہے ہندو ہو, XYZ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں, وہ اگر اس مٹی کا خمیر ہیں, اس ریاست کے شہری ہیں, تو ریاست ان کو ایکول رائٹس دیتی ہے. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے, کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں ہے نا, ہو نہیں سکتی. لیکن کچھ ایسی قوتیں ہیں, اس میں بھی کوئی دوسری رائے نہیں ہے, کہ کچھ ایسی قوتیں ہیں جن کی طرف سے, جن کے رویے ایسے ہوتے ہیں کہ جو نان مسلم یہاں پر جو ایلیمنٹس ہیں وہ کبھی تکلیف کا شکار بھی ہوتے ہیں. لیکن یہ ریاست کا جو ہے وہ اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے. ٹھیک ہے نوید, میں آپ سے کنٹینیو کروں گی. یہاں پہ محمد اکمل کو بھی جو گفتگو میں شامل کرتے ہیں. سر آپ کیسے دیکھتے ہیں وزیر اعظم عمران خان صاحب کے اس دوسرے دورے کو امریکہ کے؟ دیکھیں اٹ سیلف اگر عمران خان صاحب کے دورے کی بات کی جائے تو یہ تو سکسیسفل ہے, لیکن اگر آپ اس کو کمپیئر کریں ود مودی تو اس سے بہرحال میں اس کو تھوڑا سا کم ریٹ اس لیے کروں گا کہ ان کی جو لابنگ ہے اور ان کی وہاں پہ جس طریقے سے انہوں نے انیشلی ورکنگ کی ہے اور مختلف گروپ اپنے لوگوں کو جس طریقے سے انہوں نے موٹیویٹ اور ایکٹیویٹ کی, اور بڑی ٹائمنگ جو خاص لیکن انڈیا کی اور پاکستان کی تو فورن پالیسی میں بھی زمین آسمان کا فرق ہے. پچھلے 5 سال تو یہاں پہ فورن پالیسی میں کچھ بھی نہیں تھا. ہم جو بات کر رہے ہیں اس وقت کشمیر کے پرسپیکٹو میں بات کر رہے ہیں, اور اس وقت انڈیا کی جتنی کوشش ہے وہ یہ ہے کہ کسی طریقے سے محمد اکمل جو مشال صاحبہ ہیں, جو وہ خود کہتی ہیں حریت لیڈر فیملی سے ہیں, وہ کہتی ہیں کہ 10 سال کی منیمم پوری فورن پالیسی میں کشمیر کے اوپر پالیسیز ہونی چاہیے تھیں. دیکھیں وہ تو محبوبہ مفتی بھی جو ہے نا اس کو بھی انہوں نے نظر بند کیا ہوا ہے, فاروق عبداللہ اور مختلف جو وزرائے اعلیٰ ہیں ان سب کو کیا ہوا ہے. بیسیکلی اس وقت میں جو بات کرنا آپ سے چاہ رہا ہوں نا وہ یہ بتا رہا ہوں کہ عمران خان نے نو ڈاؤٹ کہ ٹرمپ سے بھی ملاقات کی اور وہاں پہ اس کو اپنے جتنے بھی ریزرویشنز تھیں ان سب سے آگاہ کیا. لیکن میں دیکھیں نا ایک بندے کو ون شوڈ بی ویری ریئلسٹک کہ ان کی لابنگ اتنی اسٹرانگ ہے. اب اس کو بھی تو آپ دیکھیں نا, وہ 2 دن پہلے ہیوسٹن میں جو ہے وہ خطاب کر رہے ہیں جناب مودی صاحب, اور ٹرمپ بھی جو ہے نا, ٹرمپ کو انوائٹ کیا, more than 50,000 persons over there.
ٹھیک ہے نا. کیا یہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کا جو پچھلا پاور شو تھا اس کو دکھانے کے لیے, اس کو کاؤنٹر پارٹ کرنے کے لیے, لیکن ٹائمنگ از ویری 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 امپورٹنٹ. آپ اصل میں اس چیز کو دیکھیں کہ ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے. آج سے پہلے ایسا کیوں نہیں دیکھا ہم نے مودی کے حوالے سے؟ پہلے اس لیے نہیں دیکھا کہ دیکھیں ان کو ضرورت نہیں پیش آئی. ابھی انہوں نے پچھلے 1.5 مہینے سے وہاں پہ کرفیو لگا کے رکھا ہوا ہے, اور وہاں پہ وہ بالکل یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں کہ کشمیر میں کچھ نہیں ہوا, وہاں پہ بالکل کسی بھی قسم کی کوئی موومنٹ نہیں, اور ان کا فل کوشش یہ ہے کہ دنیا کو یہ امپیکٹ دیا جائے کہ کشمیر میں کچھ نہیں ہو رہا, اور جو کچھ بھی کر رہے ہیں پاکستان کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, کشمیر میں کچھ نہیں ہو رہا, کرفیو کی سچویشن کے اوپر ہم پروگرام میں بات کریں گے, لیکن ایک یہاں پہ ایک وقفہ لیں گے. وقت کو سلسلہ یہیں سے جاری رہتا ہے. اسٹے ود اس آن انسائیڈ دی نیوز. ویلکم بیک آفٹر بریک. ناظرین, بریک سے قبل ہم بات کر رہے تھے جو وزیر اعظم عمران خان صاحب کا دورہ تھا اس پر, اور کشمیر کے حوالے سے یہ دورہ کیسا ہے. جمال صاحب, آپ سے جانوں گی اب کشمیر ڈسپیوٹ کی بات ہوتی ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا اس جو ابھی ریسنٹلی جنرل اسمبلی میں جو اجلاس ہوگا, کیا اس میں کوئی پازیٹیو بات ہو پائے گی؟ دیکھیں, کشمیر ایشو پر جتنا اسٹرانگ میسج وزیر اعظم نے دیا ہے پوری دنیا کو کہ میں آ رہا ہوں اور میں کشمیر کا سفیر بن کے امریکہ آ رہا ہوں, تو جو پوری دنیا آپ کو اس نظر سے دیکھ رہی ہے, اور عالمی چینلز بھی یہ دکھاتے ہیں کہ انڈیا کشمیر میں کیا کر رہا ہے, اور ایک ملک کا وزیر اعظم اپنے آپ کو کشمیر کا ایمبیسڈر بنا کے یہاں پہ لے کے آ رہا ہے, تو آپ اس بات سے تو پوری امید رکھیں کہ کشمیر کا مقدمہ جس نہج پہ جا کے وزیر اعظم پیش کریں گے, اور جو میں سمجھتا ہوں کہ مودی کے ظلم ہے وہ اس پوری دنیا کو بتائیں گے, مودی کی موجودگی میں بتائیں گے. مودی جس طرح ڈینائی کر سکتا ہے کر لے, لیکن اس کے ڈینائی کرنے سے ہوگا کچھ نہیں. اگر مودی خوش فہمی میں ہے کہ میں نے بھی عمران خان کی نقل کرتے ہوئے جلسہ کر لیا, اور میں نے کافی پلانٹڈ نہیں لگ رہا تھا آپ کو؟ بالکل پلانٹڈ تھا وہ, اور میں نے ٹرمپ کو بھی بلا لیا, تو ٹرمپ مودی اس خوشی میں نہ رہ کے وہ ٹرمپ اس کی دعوت پہ گیا ہے. دیکھیں, 2 چیزیں ہوتی ہیں سیاست میں, ٹرمپ کی تو سیاستدان ہی ہے نا, تو وہ اس کے ملک میں اگلے سال الیکشن ہے, تو امریکہ میں انڈینز کی ایک بہت بڑی تعداد رہتی ہے جن کا ووٹ چاہیے ہوتا ہے, تو یہ اپنی کمپین بھی کر رہا ہے وہ اس بہانے, اور اس نے ایک کوشش اور بھی کی ہے, کیونکہ پچھلی ملاقات میں وزیر اعظم نے ٹرمپ کو جس انداز میں اس کے ساتھ گفتگو کی تھی پاکستان کے حوالے سے اور کشمیر کے حوالے سے, اور عالمی دنیا کے وہ مسائل جن پر ٹرمپ حاوی ہونا چاہتا ہے, افغانستان ہے, ایران ہے, اور دوسرے کنٹریز ہیں, تو انہوں نے انٹرنیشنل جو تھوڑی سی ٹیوننگ سروس کی تھی ٹرمپ کی, تو وہ اس کو یاد تھا. اچھا, اس طرح کی حرکت سے 2 چیزیں ہوتی ہیں, ایک تو وہ اپنے ووٹ بینک کو پکا کر رہے ہیں, دوسرا وہ عمران خان صاحب کو ایک سائیکولوجیکل پریشر دینا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں جی میں ان کے ساتھ ہوں. لیکن جو لب و لہجہ عمران خان صاحب کا کل سے آج تک آپ نے مختلف موقعوں پہ میڈیا کے سامنے بھی سنا, کہ جو بھی انتھونی بھائی بات کر رہے تھے کہ وہ نہیں کہنی چاہیے تھی, میں سمجھتا ہوں کہ یہ کریڈیبل آدمی کی نشانی ہے کہ اس کو یہ بات کرنی ہے, اور اسی ملک میں بیٹھ کے کرنی ہے بات, کہ ہم نے یہ لڑائی اپنی ذات کے لیے ہمارے ماضی حکمرانوں نے نہیں لڑی تھی, یہ آپ کو مائی باپ سمجھ کے آپ کا ساتھ دیا تھا, جو ہم نے اپنے ہزاروں فوجی مروا اپنی ملک کی معیشت کے بیڑا غرق کر لیا, ہمیں نہیں جانا چاہیے تھا. تو یہ انہوں نے برملا اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ اگر روس کے خلاف لڑائی ہو تو وہ جہاد جائز ہے. انہوں نے یہی کہا ہے نا کہ رشیا کے خلاف اگر جہاد کرے گا تو رشیا کو توڑنے کے لیے آپ اس جہاد کو صحیح قرار دو گے, لیکن اگر افغانستان میں طالبان کسی اور پرپس کے لیے جہاد کرتے ہیں تو وہ آپ کی نظر میں غلط ہے. دیکھیں, لاجیکل بات ہے کہ جہاد کس چیز کا نام ہے, جہاد کسی کاز کے لیے لڑنے کا نام ہے نا, تو انہوں نے اس کو یہ ریئلائز کرایا کہ تم نے رشیا کے خلاف استعمال کیا تو وہ جہاد تھا, آج تمہیں اگر کوئی جہاد کے نام پہ کوئی فورس بنی ہے تو آج تم ان کو مارنے کے لیے اترے ہو, ان کو مارنے کے لیے اترنے کے بجائے ان سے بیٹھ کے ٹیبل پہ بات کرو, ان کی جو ریزرویشن ہے وہ دور کرو. آپ کس کو ماریں گے پوری دنیا میں؟ عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے جو افغانستان کے پریزیڈنٹ سے بات کرنے کی کوشش کی اور جو پیس ٹاکس ہیں ان کو بڑھانے کی کوشش کی طالبان کے ساتھ, لیکن افغان گورنمنٹ نے ان کو روک دیا تھا. دیکھیں, عمران خان صاحب ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں کہ اس خطے میں لے کے جو ہماری اسلامک کنٹریز ہیں ان کو تھوڑا سا جگائیں, کیونکہ ابھی تک ہم محتاج ہیں اور محکوم ہے ایک طرح کے ہمارے کچھ اسلامک کنٹریز. اب افغانستان کا بہت اچھا دوست ہے مودی, انڈیا, وہ صرف اس لیے دوست ہے کہ وہ اس بارڈر کو یوز کرنا چاہتا ہے افغانستان میں اپنی دہشت گردانہ کارروائیوں کے لیے. پاکستان کے خلاف جو بھی چیز ہوتی ہے وہ اس بنیاد پہ دوستی کی ہے افغانستان کے ساتھ, وہ افغانستان کو ہمدرد نہیں ہے. وزیر اعظم صاحب کی پوری کوشش یہ ہے کہ ان اسلامی ممالک کے ساتھ ایک اچھے مراسم ہو جو آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہوا ہے. آپ جب یونائٹ ہوں گے تو دنیا آپ کی ایکے سے
امپریس ہوگی. آج OIC میں ہماری بات کیوں نہیں سنی جاتی؟ کیونکہ ہم ایک نہیں ہیں. جی ہم الگ الگ فورم پہ کھڑے ہیں, الگ الگ ہمارا نظریہ, الگ الگ بیانیہ ہے. تو زیادہ ضرورت اس بات کی. وزیر اعظم عمران خان صاحب نے پیس ٹاکس کی ایران کی طرف بھی اشارہ کرتے ہوئے ٹرمپ سے بات کی. انہوں نے کہا کہ اگر آپ مناسب سمجھیں گے تو وہ دونوں کو ایک پلیٹ فارم پہ لے کر آئیں گے. اور شاہ محمود قریشی صاحب کہتے ہیں کہ ان کو ٹرمپ نے اپروول دے دیا ہے کہ آپ ایران سے اگر بات بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ ڈیفینیٹلی بڑھا سکتے ہیں. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ پازیٹیو ہے؟ دیکھیں, ایک بحثت مسلمان ملک سے امریکہ خوفزدہ, اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی کہ امریکہ اس چھوٹے سے مسلمان ملک سے خوفزدہ اتنا بڑا سپر پاور ہو کے, اور وہ سپر پاور ہو کے اس ملک کو نقصان پہنچانے کی اگر کوشش کر رہا ہے, تو بحیثیت مسلمان حکمران وزیر اعظم عمران خان نے یہ اپنا اخلاقی فرض ادا کیا ہے کہ میں اس میں میڈیٹر بن سکتا ہوں, میں تمہاری ان مشکلوں کو آسان کر سکتا ہوں, کیونکہ خطے میں لڑائی کوئی بھی نہیں چاہتا. اگر بات لڑائی کی طرف جائے گی تو وزیر اعظم اپنا رول پلے کر سکتے ہیں, جس پر بڑا انہوں نے پازیٹیو رسپانس دیا ٹرمپ نے. جیسا آپ نے کہا کہ خطے کی طرف, لڑائی کی طرف نہیں جانا چاہتے وزیر اعظم عمران خان صاحب. اینتھنی, آپ کیا سمجھتے ہیں, ایک طرف وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جو ہے ایج لیا ہے اور انہوں نے بات کی ہے کہ میں ایران کے ساتھ بیچ میں میڈیٹر آ سکتا ہوں, دوسری طرف ٹرمپ نے یہ پہلے بھی کہا تھا اور اب بھی کہا ہے کہ وہ کشمیر ڈسپیوٹ کے اوپر ایز اے میڈیٹر بیٹھیں گے. تو کیا پاکستان اگر ایران اور US کے درمیان میڈیٹ کرتا ہے تو کیا پاکستان کو بھی کچھ کنڈیشنز رکھنی چاہیے کہ مسئلہ کشمیر پر جو ہے پازیٹیو طریقے سے بات کی جائے؟ دیکھیں, اس قسم کے جب ایک بین الاقوامی جو ہے وہ ایشوز ہوتے ہیں نا, اس میں جو بنیادی چیز ہوتی ہے وہ آپ کی لابنگ ہوتی ہے کہ آپ لابنگ جو ہے وہ کس طریقے سے کر رہے ہیں اور کس لوگوں کے ساتھ لابنگ کر رہے ہیں نا, کون کون کہاں پر انفلوئنس کر سکتا ہے. اب لابنگ کے ساتھ دوسری چیز ہوتی ہے ایڈوکیسی, کہ آپ اپنا جو نقطہ نظر ہے اس کی جو ہے وہ وکالت کس طریقے سے کر پا رہے ہیں اور اپنے ساتھ اپنے وکیل کس طریقے سے تیار کر رہے ہیں. اور پھر ایک جو تیسری چیز ہوگی نا, وہ ہوگی کہ آپ ٹائملی بارگین کیسے کر سکتے ہیں, اس ساری سچویشن کو اپنی فیور میں لا کر لابنگ کر کے ایڈوکیسی کر کے بارگین کیسے کر سکتے ہیں. ڈو یو ریئلی سی کہ ٹرمپ جو ہے واقعی جو ہے ثالثی کے لیے بالکل سیریسلی اور پوری سچی نیت کے ساتھ راضی ہیں؟ نہیں, دیکھیں کل تک کی جو صورتحال ہے, دیکھیں وہ عمران خان صاحب کے ساتھ بھی کھڑا ہے, یعنی پاکستان کے ساتھ بھی کھڑا ہوا ہے. اچھا, ان کو بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑے اچھے وزیر اعظم ہیں, میرے وہ بڑے وہ پسندیدہ ہیں, عمران خان صاحب کو کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. دوسری طرف وہ مودی کو بھی کہہ رہے ہیں کہ جی یہ امریکہ کا بڑا وفادار دوست ہے, اور ٹھیک ہے نا. ہمیں اس کی جو ہے وہ سٹینڈنگ جو ہے نا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اور اپنی لابنگ کو اپنے انٹرسٹ کے حساب سے. کہ اگر کوئی بھارت کسی سے ڈرے گا تو وہ US ہے. جب انہوں نے یہ بات کلیئر کر دی تو وہ یعنی وہ بھی پاکستان کی طرف سے بھی یہی سٹانس جا رہا ہے کہ آپ سیریسلی بیٹھ کر بات کریں. تو آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ دونوں کی طرف وہ ایک طرح آپ کو دکھائی دے رہے ہیں, لیکن اوبویسلی انڈیا کی طرف وہ ہمیشہ سے انکلائنڈ ہے. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے, لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ پھر ہم جو ہے وہ یونائٹڈ نیشن کے پلیٹ فارم کو چھوڑ دیں, صرف جو ہے نیو یارک میں جا کے ڈیرے ڈال دیں کہ جی ٹرمپ سرکار جو کرے گی وہی ہمارا مائی باپ ہے, وہی سارے جو ہے وہ ہمیں راستے نکال کے دے گا. پھر تو ہم یہ کریں, ہم نہ جائیں یونائٹڈ نیشن میں. دیکھیں ہوا کیا ہے, جو اپنا جو ہیومن رائٹس کونسل میں ہمارے ساتھ ہوا ہے, ہمارے اپنے برادر ممالک جن پہ ہم اتنا زیادہ ناز کرتے تھے, جن پہ ٹرسٹ کرتے تھے, انہوں نے ہی ہماری ہیلپ نہیں کی کہ ہم جو ہے وہ ریزولوشن جو ہے وہ لے کے آ سکیں. اس سچویشن میں اگر پھر اندھی تلقین کرتے ہوئے ہم ٹرمپ پہ یقین کر لیں اور کہیں کہ جی یہی ہمیں بند گلی سے نکالے گا, تو میرا خیال ہے اس سے بڑی غلطی جو ہے وہ ٹرمپ پہ تلقین نہیں کی ہے, بلکہ اس سے بڑی غلطی نہیں ہوگی. اس سے بڑی غلطی ہمارے لیے ثالثی بنو گا تو ہم تمہاری بھی ایران کے ساتھ ثالثی کرا دیں گے, جو کہ تمہاری کبھی ہو نہیں سکتی ہے. تو ان کو اس سے بڑی آفر کوئی مل نہیں سکتی کہ اگر میں انڈیا پاکستان کی ثالثی کراؤں گا تو یہاں ایران سے میری جان چھڑوا دے گا عمران خان. دیکھیں جمال صاحب, اگر تھوڑی دیر کے لیے ہم یہ مان لیتے ہیں اور کی ثالثی قبول بھی نہیں کرے گا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چلے تھوڑی دیر کے لیے ہم یہ مان لیتے ہیں بات کہ جی وہ ہمیں انہوں نے انگیج کر دیا اس طرف کہ ٹھیک ہے آپ ایران سے ہماری جو ہے وہ بات چیت کروا دیں یا آپ ثالثی کا کردار ادا کریں, لیکن ہمیں اپنے انٹرسٹ دیکھنے ہیں, ہمیں اس کے انٹرسٹ نہیں دیکھنے ہیں. وہ تو ہمیں انگیج کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, ہم اگر وہاں پہ انگیج ہو گئے اور اپنا جو انٹرسٹ ہم پہلے ہی UNHCR میں جو ہے وہ پہلے ہی وہ دیکھ چکے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے, اس کے بعد پھر اگر ہم یہ اسی ڈائریکشن پہ چلتے جائیں گے تو یقین جانیے کہ پھر ہمیں جو ہے نا وہ یہ اس سے جو ہے نا وہ تھوڑی سا کہیں پر جو ہے آج دیکھیں مطلب لوگ سوال کر رہے ہیں کہ ہمیں وہ مطلوبہ جو ووٹ کیوں نہیں ملے کہ ہم جو ہے وہ وہاں پر جو ہے وہ UNHCR میں جو ہے وہ اپنا مقدمہ اٹھا سکے. یہ ہمیں سوچنا پڑے گا کہ کہیں پر ہماری لابنگ جو ہے وہ ویک ہے, کہیں سفارتی سطح پر ہماری کمزوریاں رہ گئی ہیں. اس کو پہلے کتنے سال چاہیے ہوتے ہیں ڈیولپ کرنے کے لیے؟
سال چاہیے ہوتے ہیں, ول چاہیے ہوتی ہے, ول چاہیے ہوتی ہے اور اسٹریٹجی چاہیے ہوتی ہے, ول چاہیے ہوتی ہے اور اسٹریٹجی چاہیے ہوتی ہے. دیکھیں ول اور اسٹریٹجی چاہیے ہوتی ہے, اسٹریٹجی چاہیے ہوتی ہے. دیکھیں ہم پچھلے دیکھیں کتنے مہینوں سے لگے ہوئے ہیں, کتنے مہینوں سے لگے ہوئے ہیں. دیکھیں ہم نے کتنے ادارے ہیں یونائٹڈ نیشن کے, کہاں پر ہم نے اپنے لوگوں کو بھیجا کہ جائیں اور ہمارا مقدمے کے لیے ایڈوکیسی کریں, وہاں پہ لابی کریں. یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا نا. نہیں اسی وقت دیکھیں نا, دیکھیں جب انڈیا نے یہ سٹیپ لیا ہے, اس کو سسپینڈ کر کے وہاں پر جو ہے وہ کرفیو جو ہے وہ امپوز کر دیا ہے, نافذ کر دیا ہے, ہم بھی تو اس کے بعد بھاگنا شروع ہوئے نا. اب اس کے بعد ہماری کیا اسٹریٹجی رہی ہے, دیکھیں ہمیں ماننا پڑے گا کہ کہیں پر ہم نے نہ اپنے گھر کو ایک پیج پہ کیا تمام قوتوں کو. ایک سال کافی ہوتا ہے. نہیں یہ بات ماننی پڑے گی, تھوڑی صحیح کہہ رہا ہے. پھر مجھے یہ بتائیے کہ ماننا پڑے گا کہ ہم نے 70 سالوں میں آج تک کبھی کوشش ہی نہیں کی لابنگ کرنے کی, کیونکہ وہ تو ہمارے مائی باپ تھے. آج پہلی مرتبہ مجھے ایک سیکنڈ دیجیے گا, مجھے ایک سیکنڈ دیجیے گا. ایک کوشش ہو رہی ہے کہ آپ ہمارے مائی باپ نہیں ہیں, ہم آپ سے برابری کی بنیاد پر رشتہ رکھیں گے, ہم آپ سے بھیک نہیں مانگنے آئے, ہم آپ سے ایڈ نہیں چاہ رہے, ہم آپ سے ٹریڈ چاہ رہے ہیں. ایک غیرت مند ملک بن کے بات کریں گے, جس طرح وزیر اعظم نے ان کے ساتھ ملاقات مجھے محمد اکمل کے پاس جانا ہوگا. ٹرمپ کو اچھی طرح اندازہ ہو گیا کہ وہ کس سے مخاطب ہے. ماضی کے حکمرانوں کے مقابلے میں اس کو اچھی طرح اندازہ ہو گیا ہے, تو ماضی میں کبھی ایسی کوئی کوشش ہوئی بھی نہیں, آج سے ہو رہی ہے. بہت جلد انشاءاللہ تعالیٰ وہ لابنگ والی صورتحال اور آپ جو کہہ رہے ہیں کہ وہ وکالت کی بھی اور ساری صورتحال پہ ہم کنٹرول کر لیں گے. ہمارے پاس ٹائم بہت تھوڑا تھا, پہلا اجلاس آیا, انشاءاللہ تعالیٰ اس کو دیکھیں. دیکھیں یہی تو مسئلہ ہے نا کہ ہمارے پاس ٹائم تھوڑا تھا, ہمیں پتہ نہیں تھا کہ ہم نے فلان ڈیٹ کو جانا ہے وہاں پر. نہیں پتہ نہیں تھا کہ آج دیکھیں میری بات سنیں, دیکھیں آج بھی یونائٹڈ نیشن میں بھٹو صاحب کی سپیچ اور ان کا کردار, ان کا ریئیکشن, دیکھیں وہ تو بات پرانی ہو گئی نا. نہیں دیکھیں پرانی بات سے نئی پرانی, میں کہہ رہا ہوں کہ نئی پرانی اور پرانی بات نہیں ہوتی, یہ لیڈرشپ کوالٹیز کی بات ہوتی ہے. کہ لیڈرشپ کوالٹیز کی کیا بات ہے. محمد اکمل میں وہی آپ کو بتا رہا ہوں. دیکھیں اب دیکھیں ہم لوگ بات کرتے ہیں کشمیر لینے کی, اور ہم لوگ کی آپس کی انڈرسٹینڈنگ کا جو حال ہے وہ آپ کے سامنے, وہ الگ پوائنٹ اسکورنگ میں لگے ہوئے, یہ الگ پوائنٹ اسکورنگ میں لگے ہوئے. ایسا تھوڑی ہوتا ہے بھائی, جب انٹرنیشنلی وہ کہہ رہے ہیں آپ نے 50 سال سے کچھ نہیں کیا, یہ کہہ رہے ہو ہم نے بہت کچھ کر لیا. لیکن آپ بتا دیجیے محمد اکمل, آپ بتا دیجیے. محمد اکمل آپ بتا دیں. کل تک وہ بول رہا تھا, ایک سیکنڈ میری ٹرمپ نے ٹوٹلی جو ہے نا وہ انڈیا کا ساتھ دیا. کل اس نے بولا اگر دونوں فریق چاہیں تو, پہلے بول رہا تھا کہ میں ثالثی کے لیے تیار ہوں, اب کہہ رہا ہے دونوں فریق چاہیں تو. کیونکہ یون کی کاؤنسل, یون کے پلیٹ فارم سے ہی تو یہ کہا گیا تھا کہ ہم کوئی میڈیشن نہیں کر سکتے. یون امریکہ کی ڈمی ہے, ہونا وہی ہے جو امریکہ چاہتا ہے, اور اس لیے چاہے مودی ہو چاہے عمران خان ہو, وہ جا کے بولتے مودی کے پاس ہے. اور اس وقت تک جو ہے نا ایز فار ایز پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ از کنسرن, اب اس میں ہماری اپنی نیگلیجنسز بھی ہیں, ہماری اپنی مجبوریاں بھی ہیں, ہماری اپنی انہیرنٹ لمیٹیشنز بھی ہیں. اس کی وجہ سے ہوا یہ کہ اب تک انفارچونیٹلی ہمارے کو وہ چیز ہم نہیں ثابت کر سکے دنیا کو. ہم مسلمان آپس میں متحد نہیں ہیں, تو اور دوسرے کی کیا بات کریں. ٹاکنگ آن دی ایسپیکٹ آف انٹرنیشنل لا, جو ورلڈ وار 2 کے بعد یو این او جب قیام میں آئی اور جو 5 ممالک تھی, 5 ریاستیں تھیں, ان کے پاس جو ویٹو آئی, آپ ویٹو کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ نقصان دہ, غیر سیاسی ہے, یہ تو ڈیموکریٹک ہی نہیں ہے. تو اگر کشمیر ڈسپیوٹ کے اوپر obviously اگر ہم صرف اور صرف چائنا کو اپنی طرف دیکھتے ہیں, ایون اگر ہم یو ایس اور یو کے کی بات کریں یا پھر ہم چین کو ہٹا کے رشیا کی بھی بات کریں, کیا ہماری طرف کون انکلائنڈ دیکھیں میرے حساب سے اس وقت رشیا, چائنا اور یہ ترکی, ملیشیا, یہ چند ایسے ممالک ہیں جو میں پرماننٹ ممبرز کی بات کر رہی ہوں. پرماننٹ ممبر میں رشیا تو ہے نا, جی 5 جو پرماننٹ ممبرز ہیں. رشیا از فیورنگ پاکستان, ٹھیک ہے نا, کیونکہ اب وہ اس کی بھی اصلاحات تھوڑی سی تبدیل ہو گئی. ایک نیا بلاک بیسیکلی فارم ہونے جا رہا ہے, اور اس بلاک کی وجہ سے ہمارے کو رشیا کی حمایت تو حاصل ہے, لیکن اسٹل انڈیا, اب دیکھیں ایشو دو ہیں. انڈیا کا مسئلہ یہ ہے کہ مسئلہ کشمیر, لیکن محمد اکمل اللہ نہ کرے اگر فرانس, کیونکہ آپ کو پتہ ہے فرانس کے جوائنٹ ٹائز ہیں بھارت کے ساتھ, ان سے طیارے خرید رہے ہیں, وہ تو اس کی طرف سے خطرہ ہے, وہ ویٹو کر سکتا ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن اس کے باوجود دیکھیں ہیومن رائٹس کی وائلیشن کی جو بھی بات ہو رہی ہے, اور جس حد تک دہشت گردی ہو رہی ہے, اب اگلا جو انسٹانس ہے نا وہ یہ دیکھیں, انڈیا کی فل کوشش ہے کہ مسئلہ کشمیر بالکل نہ اٹھے, پاکستان کی فل کوشش ہے کہ مسئلہ کشمیر اجاگر ہو,
ٹھیک ہے نا. اور اس کے لیے فردر امریکہ جیسے کل جو ہے نا وہ اپنا انہوں نے بھی بیان دیا, انڈیا کے آرمی چیف نے بیان دیا کہ پاکستان جو ہے نا وہ موومنٹ کر رہا ہے, دوبارہ سے کیمپس قائم ہوئے. اب یہ کیا ہے, فالس ایلیگیشن. ہاں ایلیگیشن نہیں ہے نا, یہ باقاعدہ پلان کر رہے ہیں. وہ یہ بیسیکلی آپ کو یہ شو کر رہے ہیں کہ یہاں سے انسرجنسی ہو رہی ہے تاکہ کشمیر. بہت بہت شکریہ محمد اکمل. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. نوید اینتھنی صدیقی صاحب, آپ تینوں مہمانوں کا پروگرام میں شرکت کا بہت بہت شکریہ. جیسا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور نے کہا کہ یہ ایک تمام طور فالس فلیگ آپریشن کا طریقہ کار اپنایا ہوا ہے بھارت, اور پاکستان کی طرف سے انہوں نے اس کو مسترد کر دیا, اور پاکستان ہر قسم کی جارحیت کے لیے افواج پاکستان تیار بیٹھے ہوئے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ وزیر اعظم عمران خان صاحب کوششوں میں لگے ہوئے ہیں کہ مسئلہ کشمیر کو ایڈریس کیا جا سکے. UN میں بھی ہم ریز کریں, تمام تر انٹرنیشنل انٹائٹیز میں ہم اس کو پازیٹیو طریقے سے اجاگر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. امید ہے کہ انشاءاللہ آج نہیں کل نہیں تو ان قریب کشمیر کا مسئلہ حل ہوگا, کشمیریوں کو آزادی ملے گی. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ. گاڈ بلیس یو آل.